خاموشی سے ایک خوشگوار کروٹ ہم محسوس کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون لگتا ہے اب جارحانہ بیانیہ چھوڑنا چاہتی ہے، مفاہمت والی پالیسی کی جانب بڑھنا چاہتی ہے۔ نواز شریف کے بیانیے پر فی الحال کئی مہینوں سے سکوت طاری ہے۔ مریم نواز بی بی کی دھواں دار ٹویٹس بھی فی الحال ختم ہو چکی ہیں یا تھم گئی ہیں۔ دوسری جانب شہباز شریف راہ و رسم بڑھانے کے مشن پر گامزن نظر آتے ہیں، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ نواز شریف سمیت اب کسی نون لیگ رہنما کی زبان پر فوجی قیادت ان کے ناموں کے حوالے سے گلے شکووں کا ذکر ختم ہو چکا ہے۔ گویا نون لیگ مقتدر اداروں سے تعلقات استوار کرنے کی ایک کاوش کر رہی ہے یا ایک موقع چاہتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے دوستی ہو، حالات میں بہتری ہو اور وہ جو ناگوار کیفیت تھی، یہ زمانہ تھا، وہ کسی صورت سے ختم ہو۔ نون لیگ کے ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خبیر تھا، لیکن در حقیقت سیاست میں قومی یکجہتی کی اس فضا سے بہترین سیاسی کلچر پروان چڑھے گا۔ یہ پازیٹیو چیز ہے، نیگیٹو نہیں ہے۔ جمہوریت مستحکم ہوگی اور سب سے بڑھ کر ملک کی معیشت پھلے پھولے گی۔ اس طرح کی کیفیت میں یقیناً معیشت کو سب سے زیادہ نقصان اور سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ بلا شبہ 9 ماہ سے جاری مسلم لیگ نون کے جارحانہ بیانیے کی جگہ اب متبادل بیانیہ آنا چاہتا ہے۔ ستمبر 2020 میں پی ڈی ایم کے قیام کے وقت کی اشتعال انگیزی کی جگہ اب خیر سگالی کے پیغامات لیتے نظر آ رہے ہیں۔ صلح صفائی کا ماحول بھی بنتا نظر آ رہا ہے۔ ہمیشہ ہمارے ریلیشن جو ہیں پاکستان فوج کے ساتھ جنرلی اچھے رہے ہیں۔ ہمیں جتنی عزت ہے، جتنا احترام ہے، اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں جتنی زیادہ سپورٹ ہم نے اپنے دور میں کی ہے آرم فورسز کو امپروو کرنے کے لیے، ان کی ہر خواہش کو میٹ کرنے کے لیے، بیکاز ہم سمجھتے ہیں وہ بڑا ضروری ہے۔ جی بالکل صلح ہو گئی ہے، اور یہی ڈر خوف ہے جو آپ بار بار پوچھ رہے تھے نا میرے سے کہ جی یہ کیسے گریں گے کیسے گریں گے۔ ان کے پاس سے صرف سیڑھی کھینچنی تھی، وہ سیڑھی جیسے ہی تھوڑی سی کھینچے گی تو مسئلہ پی ٹی آئی کے لیے ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ حالات اللہ کا شکر ہے ٹھیک۔ شہباز شریف کی جیل سے رہائی نے اس ماحول میں مزید مدد دی اور یقیناً مسلم لیگ نون نے سیاست کے نئے امکانات تلاش کرنا شروع کیے ہیں۔ شہباز شریف کے اداروں سے ہم آہنگ بیانیے کی جھلک مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے لب و لہجے میں بھی نمایاں ہو رہی ہیں۔ اب مسلم لیگ نون جناب شہباز شریف کی قیادت میں نئے راستوں کے ساتھ نئی منازل بھی دیکھنا چاہتی ہے، بظاہر صحیح لگ رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب کی پالیٹکس اور ان کی جو تھنکنگ ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ راستہ نکالیں گے تو آگے پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا اور پارٹی کا بھی فائدہ ہوگا۔ بہت سے لوگ ہیں جو ود ان دا پارٹی سمجھتے ہیں کہ جی اگر ہم ہر چیز ایکسیپٹ کرتے رہیں گے تو اس کے نتائج خراب ہوں گے، اور ہوئے بھی ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ جی شہباز شریف جاتے، وہاں نواز شریف سے ملتے، سیاسی بات چیت ہوتی، اور ظاہر سی بات ہے سیاسی بات چیت ہوتی۔ اب سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جو روکنے کا مقصد ہے وہ اور ڈسکریڈٹ کرنے کا مقصد ہے کہ عمران خان کو ہر روز یہ ڈر خوف لگ گیا ہے کہ شاید ان کے لیے جو ون پیج تھیوری تھی وہ اس طرح سے نہیں رہی ہے۔ یہ کسی سے پوشیدہ نہیں کہ اب سے چند مہینے پہلے تک پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹاپ لیڈرشپ کی تقریروں میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کس قسم کی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ قربتوں کی جگہ نفرتوں کی بوچھاڑ ہوتی تھی اور نون لیگی رہنما ریاستی اداروں کے خلاف یقیناً کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ لیگی رہنما بات چیت پر بھڑک اٹھتے تھے اور ان کے غیظ و غضب کا ہدف پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی ہوا کرتی تھی۔ اگر آپ یہ چاہو کہ عوام کے ووٹوں کو بوٹوں کے نیچے روند کے آنے والوں کو ہم سلام کرتے ہیں تو یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ جو حکومتیں بناتا ہے، حکومتیں گراتا ہے، سازشیں کرتا ہے، وہ ہمارا ہیرو نہیں ہے۔ ماضی میں ہمارے عسکری اداروں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا بھرپور کردار رہا ہے۔ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ نے مسلم لیگ نون کو ہٹا کے پی ٹی آئی کو لایا اور الیکشن میں مسلم لیگ نون کو جیتنے نہیں دیا۔ ایک کنگ پارٹی جو ہے سلیکٹڈ کے لیے جو ہے وہ بنائی گئی، پروپیگنڈا پہ بنائی گئی حکومت جو ہے اب یہ نہیں چل سکتی۔ اسے چلانے والے جو ہیں وہ بھی اس بات پہ غور کریں، خدا کے لیے اس ملک کے اوپر رحم کرو اور اس کو جو ہے وہ وڈرا کریں۔ یقیناً کسی بھی پاکستانی کے لیے یہ اطمینان کی بات ہے کہ ملک کی ایک اتنی بہت بڑی سیاسی جماعت جو کہ اب بھی کافی مقبول سیاسی جماعت ہے، حالیہ الیکشنز کے نتائج نے جیسے کہ ثابت کیا ہے، اس کے تعلقات ملک کے ریاستی اداروں کے ساتھ ہموار ہوں، اس میں بہتری کے آثار نظر آئیں اور ایک بیلنس سچویشن نظر آئے تاکہ ملک میں جمہوریت اور جمہوریت کا یہ سفر جاری رہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر وائس پریزیڈنٹ
سابق وزیر اعظم نون لیگ کے چوٹی کے رہنما ہیں محترم شاہد خاقان عباسی. بڑی نوازش ہے بھائی صاحب آپ تشریف لائے ہمارے اس پروگرام میں. ہمارا تاثر یہ ہے, ہمیں تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اطمینان ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے, ہماری اتنی مقبول بھی ہے سیاسی جماعت, اور 3-4 بار ماشاءاللہ اقتدار میں رہی ہے. جو پچھلے چند مہینوں میں ہم نے حالات دیکھے اور جس میں کافی ترش کیفیت ہم نے دیکھی, کافی سنگین کیفیت دیکھی, اس میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے. اس قسم کے بیانات, اس قسم کی شعلہ بیانی اب نہیں نظر آ رہی ہے. ایک کچھ ری تھنکنگ ہوئی ہے نون لیگ میں. دیکھیں, ری تھنکنگ تو میں نے کوئی نہیں دیکھی, لیکن جو ملک کے حالات ہیں ان کے بارے میں ہمیں تشویش ضرور ہے. جو کچھ پی ڈی ایم نے کہا وہ پاکستان کے عوام نے قبول کیا. پی ڈی ایم نے کہا کہ 2018 کے الیکشن جو چوری ہوئے اس کے ذمہ دار کون ہیں, نام لے کر کہا. یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا. اب جو حالات پچھلے 3 سال میں پاکستان کے ہوئے ہیں اس کی براہ راست ذمہ داری جو ہے وہ 2018 کے الیکشن پہ جاتی ہے. اس کا حل, کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں ملک ترقی کرے, ہم بھی چاہتے ہیں, ہر ادارہ چاہتا ہے, ہر سیاسی جماعت چاہتی ہے, لیکن میں سوال یہ کرتا ہوں کہ 31 مئی 2018 کو, آج سے تقریباً 3 سال پہلے ہم نے حکومت چھوڑی. آپ بھی پاکستان کو دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں. ایک پیمانہ ہے, کیا پاکستان نے ان 3 سالوں میں ترقی کی ہے یا زوال ہوا ہے؟ بڑی واضح بات ہے کہ زوال ہوا ہے. اب جو پی ڈی ایم نے, جو پاکستان مسلم لیگ نون نے, جو نواز شریف صاحب نے بات کی ہے, اس کو پورے پاکستان نے قبول کر لیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ملک جب تک آئین کے مطابق نہیں چلے گا ملک ترقی نہیں کرے گا, ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہم ہر اس قوت کے ساتھ ہیں جو ملک کو آئین کے مطابق چلانا چاہتی ہے. تو آئین کے تحت ہر ادارے کا ایک دائرہ ہے. جب تک ہم اس دائرے کے اندر نہیں رہیں گے ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا. پاکستان کے مسائل کا واحد حل آج واپس آئینی حدود میں جانا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو گفتگو نواز شریف صاحب نے فرمائی پی ڈی ایم کے ابتدائی مہینوں میں, اب تو کئی مہینوں سے ان کی کوئی تقریر سامنے نہیں آئی ہے, مریم بی بی نے فرمائی, اس میں نام لیے اور پھر ظاہر ہے کہ ملٹری لیڈرشپ کے نام لیے. ہمیں تو اچھا لگتا ہے, ہمت افزائی ہوتی ہے کہ وہ کیفیت اب نظر نہیں آ رہی ہے. یہ ایک دانستہ حکمت عملی ہے. نہیں, نہ وہ باتیں دانستہ ہیں نہ یہ دانستہ بات ہے. نواز شریف صاحب اس ملک کے سب سے پرانے سیاسی لیڈر ہیں, 85 سے اس ملک کی سیاست میں ہیں, صوبائی سطح پر, قومی سطح پر. ان کا ایک ریکارڈ ہے. آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں انہوں نے کسی کے بارے میں کوئی حد تک سے بات کی ہو, کوئی بدتمیزی سے بات کی ہو. جنرل مشرف صاحب کے بارے میں بھی ہمیشہ انہوں نے مشرف صاحب کہا یا جنرل صاحب کہا. تو جو معاملہ 2018 کے الیکشن میں ہوا, ہم نے, ہماری جماعت نے اس کو برداشت کیا. ہم پہ دباؤ تھا کہ مت اسمبلیوں میں جائیں, ہم پھر بھی جمہوریت کے لیے اسمبلیوں میں آئے. آج جو مولانا صاحب اس وقت بات کرتے تھے کہ اسمبلی میں مت جائیں, وہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے. ہم پھر بھی آئے کہ ملک میں جمہوریت چلتی رہے. لیکن جب ملک کے حالات یہاں پر پہنچ جائیں تو آخر بات کرنی پڑتی ہے. بات کی گئی ہے, اس بات کو ہر روز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس بات کو عوام نے قبول کر لیا. اب ہمیں آگے دیکھنا ہے کہ ملک کے مسائل کا حل کیا ہے. جو خرابی ہے اس کی نشاندہی ہوگی. اور مسائل کا حل جمہوریت کا سفر جاری رکھنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ ہر الیکشن میں حصہ لیتے ہیں, آپ دوبارہ آپ قومی اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہر الیکشن جیتے تاکہ قومی اسمبلی میں ایک فعال جماعت رہے, جیسے کہ ابھی 249 کا تھا. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم پروسیس کا حصہ رہتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم غیر آئینی چیزوں کو قبول کریں گے. الیکشن غیر آئینی تو نہیں ہے, قومی اسمبلی غیر آئینی تو نہیں ہے. الیکشن چوری ہو تو غیر آئینی ہو جاتا ہے. لیکن جس قومی اسمبلی کا آپ حصہ ہوں, اس چوری کے الیکشن میں اگر آپ اس اسمبلی کا پارلیمنٹ کا حصہ ہیں تو وہ لامعنی بات ہو جاتی ہے. جی اسمبلی لامعنی ہو چکی ہے کیونکہ یہ اسمبلی نمائندہ نہیں ہے. لیکن ہم وہاں پر کسی کو موقع نہیں دینا چاہتے کہ وہ ایسی ترامیم کر دے, ایسے حالات کو تبدیل کر دے کہ پاکستان کو پھر 20 سال پیچھے لے جائے. یعنی جو صدارتی نظام کی باتیں ہوتی ہیں, جو صوبوں کے حقوق لینے کی باتیں ہوتی ہیں, یہ باتیں ہم نے سنی ہیں. یہ ہمارا کام ہے اس کو ریزسٹ کرنا, ہم اس کو ریزسٹ کرتے ہیں. لیکن ہم اس بات پر پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں اور رہیں گے.
کہ جب تک ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا آپ آگے نہیں چل پائیں گے۔ یہ جو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی بھی خواہش ہے کہ انتہا پسندانہ ایک سوچ کے بجائے بیچ کا راستہ نکالنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے، اگر کوئی مڈل آف دا روڈ کوئی چیز مل جائے۔ شہباز شریف صاحب یہ بار بار یہ بات کہتے رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب میں نے نواز شریف صاحب کو زندگی میں کوئی انتہا پسندی کی بات نہیں کرتے ہوئے سنا۔ سیاست میں جب آپ اصول کی بات کریں گے، آئین کی بات کریں گے، تو بیچ کا راستہ ہے نہیں۔ بیچ کے راستے کا مطلب یہ ہے کہ ہم غیر آئینی چیزوں کو قبول کر لیں، غیر آئینی عمل کو قبول کر لیں۔ یہ ہمارے ملک میں ہوتا رہا ہے۔ ہم 1948 سے لے کر جس ملک میں آج 73 سال میں بھی ہم ایک شفاف الیکشن نہ کروا سکے، وہاں پہ جمہوریت جڑ نہیں پکڑ سکتی۔ آج صرف ہم نہیں، اس ملک کی ہر فکر کی جماعت، ہر سوچ کی جماعت، ہر صوبے کی جماعت، وہ جماعتیں جو ہم غدار کہتے رہے ماضی میں، آج وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کے نظام کو آئین کے مطابق کریں۔ اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے۔ جتنا وقت ہم ضائع کریں گے غیر آئینی عمل میں، ملک کا نقصان ہوگا۔ لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس گول کو حاصل کرنے کی تو مختلف طریقہ کار ہو سکتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے قیام کی جد و جہد ہو جو حضرت قائد اعظم نے جو حکمت عملی اپنائی، اور اس وقت سے لے کے آج تک بھی ہو سکتے ہیں، اور وہی جو ہدف آپ کا ہے وہ شہباز شریف صاحب کا بھی لگتا ہے، آپ کی جماعت کے اور دوسرے لوگوں کا بھی لگتا ہے۔ تو ضروری تو نہیں ہے کہ ایک ہی راستے سے وہ ہو سکے۔ اگر کوئی چیز بغیر لڑے حاصل کی جا سکتی ہے تو اس میں کیا ذائقہ ہے؟ جو تفریق ڈالی جاتی ہے کہ شہباز شریف صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، جماعت کچھ اور کہہ رہی ہے، نواز شریف صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ملک آئین کے مطابق چلے، ورنہ کوئی حل نہیں ہے۔ ایک غیر آئینی حل لے کر آئین کے راستے پر نہیں چلا جا سکتا۔ اگر آپ نے آئین کے راستے پر چلنا ہے، پھر آپ کو اصولوں پر کھڑا ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے مار کھانی پڑے گی۔ یہ سیدھی بات ہے، ہم نے مار کھائی ہے اور مزید شاید مار کھانے کو تیار ہیں۔ یقین کریں، آج آسان راستے بھی تھے، نہیں آپ بیٹھے ہیں، میرے بھائی ہیں، آسان راستے بھی تھے، لیکن ہم نے وہ راستہ نہیں اپنایا، کیونکہ وہ راستہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر نہیں۔ پی ڈی ایم میں آپ کی جو دوسری ساتھی تھی، اب ساتھ نہیں رہے، پاکستان پیپلز پارٹی، زرداری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ، اور مسلسل آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہ یہ بات کہتے رہے کہ مجھے بتاؤ، میں تمہیں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے راستہ، اس میں نہ لڑائی ہے، نہ اس میں گرفتاری ہے، نہ اس میں اگر نیب کیسز بھی ہو جائیں تو وہ ٹھنڈے بھی ہو جاتے ہیں، آپ کی حکومت بھی برقرار رہتی ہے، آپ کو بڑے اور معاملات بھی ٹھیک رہتے ہیں۔ تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ مذائقہ یہ ہے کہ اس راستے کو جو غیر آئینی ہو، نہ سر غیر آئینی تو نہیں، جمہوری ہے، وہ الیکشن ہے، بیٹھے ہوئے، میں معذرت سے کہوں گا غیر آئینی ہے، اس کو نہ ہمارا پارٹی ورکر قبول کرتا ہے، نہ قیادت قبول کرتی ہے۔ یہ ماضی میں ہمیشہ کہتا ہوں، ماضی کو ایک الیکشن، ایک ٹروتھ کمیشن کے سپرد کر دیں۔ یقین کریں، ہم کریتے رہیں تو بڑی باتیں ہیں تاکہ عوام کو حقائق مل جائیں، لیکن میں نے پہلے کہا کہ غیر جمہوری عمل، غیر آئینی عمل کے ذریعے راستہ ڈھونڈنا ایک بڑی بے سود بات ہے، ایک ناکام بات ہے، وہاں یہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے۔ آج کے پولیٹیکل لیڈرز کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے مستقبل کے لیے کچھ اصولوں پر قائم رہیں، ملک کو واپس آئین پر لائیں، ورنہ معاملہ آگے نہیں چلے گا، معاملہ نہیں چل رہا۔ گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلے کا حل جو ہے وہ جمہوری اداروں میں اور جمہوریت کے راستے سے ڈھونڈا جائے، باہر جا کے کوئی راستے کی گنجائش پیدا کروانے کی کوشش نہ کی جائے۔ جی، صرف یہ سیاستدان تو یہ بات کر رہے ہیں نا، لیکن ہمارے ملک میں لمبے دور رہے ہیں غیر جمہوری ماشاء اللہ گورنمنٹس رہی ہیں، ایک اثر ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ میں اور آپ سارا دن کہتے رہیں کہ نہیں ہے، اور وہ اثر بڑھتا گیا ہے، یہ بدنصیبی ہے۔ دوسرے ممالک میں وقت کے ساتھ اثر گھٹ جاتا ہے، ہمارے ملک میں بڑھ گیا ہے، اور میں آپ کو پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 2018 کے بعد وہ اثر بڑھا ہے، یہ بدنصیبی ہے، اور اس اثر کی وجہ سے آپ جو آج معاملات دیکھ رہے ہیں ان کا حل بھی آپ کو نہیں مل رہا۔ لیکن مل کے چلنے میں کیا مذائقہ ہے؟ مطلب یہ کوئی
مخلوق تو نہیں ہے ایسی کہ جس کے ساتھ ہم نہیں مل سکتے، یا دشمن قوت تو نہیں ہے. قومی ادارے، سیاست، جمہوریت، اسٹیبلشمنٹ ساری دنیا میں مل کے ہی چلتے ہیں نا. جی بالکل مل کے چلتے ہیں. اس میں یہ کوئی ٹرف کی لڑائیاں تو ضروری نہیں ہوتی ہے نا. جس چیز میں جس کی امپورٹنس ہوتی ہے اس کی انپٹ ہوتی ہے، مگر مل کے فیصلے ہوتے ہیں. اور اگر ساری قوتیں مل جائیں ایک جگہ تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ ان مل کر بیٹھنے کی جگہ کا نام پارلیمنٹ ہے اور کوئی دوسری جگہ نہیں ہے. ہم نے بہت سی جگہ آزما لی ہیں، یہ بیک ڈور بھی آزما لیے ہیں، خفیہ میٹنگیں بھی آزما لی ہیں، یہ سب بازی میں ہوتا رہا ہے. لیکن جب تک آج مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں اور پاکستان کے عوام نے اپنے مسائل کو جوڑا ہے غیر آئینی عمل سے، تو جب تک آپ ان کے سامنے مسائل کا حل نہیں نکالیں گے لوگ قبول نہیں کریں گے. مسائل کا حل پارلیمان ہے. جو ملک کے مسائل ہیں پارلیمان میں بات کریں. لیکن بھائی صاحب آپ نے کہا پارلیمان تو حرام ہے، پارلیمان تو غیر آئینی ہے. آپ تو میدان میں لے گئے، آپ تو پی ڈی ایم کی بات کی، آپ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اس راستے سے جائیں گے. اگر آپ نے پارلیمنٹ آپٹ کی ہوتی تو پھر آپ اس راستے پہ نہیں جاتے. آپ تو پارلیمنٹ کے تھرو آپ انسیٹ کر دیں ان کو. ہم نے پہلے دن بھی پارلیمنٹ اڈاپٹ کی. ایک متنازع پارلیمنٹ، ایک چوری شدہ الیکشن، ایک غیر شفاف الیکشن کے نتیجے میں جو پارلیمنٹ آئی اس میں بھی چلے گئے اور ہم نے کوشش کی پارلیمان چلے. لیکن پارلیمان کو چلنے نہیں دیا جا رہا. پارلیمان آج ایک نہ صرف غیر نمائندہ ہے بلکہ وہاں پاکستان کے مسائل کی کوئی بات نہیں ہوتی. پارلیمان جو تلخی ہوئی ہے، اگر مجھ جیسا آدمی بھی تلخی پہ تیار ہو جائے تو کچھ خرابی ہے نا. لیکن پارلیمان کا غیر نمائندہ، غیر آئینی یا یا حلال حرام والی بات ہے، وہ تو پاکستان کے عوام تو کیا جو آپ کی پی ڈی ایم کی کلیدی ساتھی تھی وہ نہیں مانی، اور یہ اسی بنیاد پر وہ علیحدہ ہو گئے آپ سے. نہیں تو ہم نے مانا نا، پارلیمان میں آئے کہ آپ ملک کے مسائل پارلیمان میں لے کر آئے. آپ ابھی کشمیر کے مسئلے کو دیکھ لیں. کشمیر کا مسئلہ ہمیں کہاں سے خبر آتی ہے؟ بلومبرگ، نیو یارک ٹائم، CNN، دبئی کے اخباروں سے، انڈیا سے خبریں آتی ہیں کشمیر میں یہ بات ہو رہی ہے، وہ بات ہو رہی ہے. بھئی اس کی جگہ پارلیمان ہے. معیشت کے مسائل کا حل ہے پارلیمان میں لے کر آئیں. آپ کو الیکٹورل ریفارم چاہیے پارلیمان میں آ کے بات کریں. ہمارے ملک کے وزیر اعظم پارلیمان میں آنے کو تیار نہیں ہے. لیکن آپ تو پارلیمان میں وہ اب لا رہے ہیں الیکٹورل ریفارمز. اس پورے پروسیس کو تو آپ نے کہا کہ ہم کسی صورت پہ اس کے شریک نہیں ہوں گے. لائن بات کریں نا. الیکٹورل ریفارم ایک مشین کا نام نہیں ہے جو مشین اب قومی اسمبلی میں رکھ دی گئی ہے. جی جی نہیں آپ بیٹھے گے تو بات ہوگی نا سر. بیٹھ کے ہی بات ہوتی ہے. آپ کو ماحول بنانا پڑتا ہے. جب وزیر اعظم کھڑا ہو کر، جو لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے، اپوزیشن کے ممبران کا نام لے لے کر گالی نکالے گا، دھمکی دے گا، اس ماحول میں بات ہو سکتی ہے. جس کا اسپیکر ہاؤس کو نہ چلنے دے، لوگوں کو، اپوزیشن ممبران کو بات نہ کرنے دے، لیڈروں کو بات نہ کرنے دے، وہ پارلیمان چل سکتا ہے. یہ واحد پارلیمان ہے آج 1 سال مکمل ہونے کو ہے جو لازمی ڈیبیٹ ہوتی ہے پریزیڈنشل ایڈریس، وہ جو مکمل نہیں ہو سکی. یہ پارلیمان کو اگر آپ پارلیمان سمجھیں، اس کو ایک نمائندہ ادارہ سمجھیں، عوام کے مسائل کے حل کا ادارہ سمجھیں، پھر بات آگے بڑھے گی. اچھا یہ فرمائیے گا کہ اب کیونکہ شہباز شریف صاحب رہا ہو گئے اور واپس آ گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کے صدر ہیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، تو اب ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ ہوں گے، یعنی کہ ایز اے کیپٹن تو ڈیفینیٹلی، اور اب جو بھی سوچ ہوگی یقیناً اس میں ان کا نمایاں شرکت ہوگی. جی بالکل. جو پارٹی کا صدر ہوتا ہے وہی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. لیکن پارٹی کا صدر کلی اختیارات کا مالک نہیں ہوتا. سی ہوتی ہے، پارٹی کی لیڈرشپ ہوتی ہے، مشاورت سے پارٹی اپنا راستہ تعین کرتی ہے. اس راستے پر چلانا یہ اس کے لیڈر، اس کے صدر کا کام ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب میں یہ اہلیت ہے، وہ اس معاملے کو سمجھتے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ اب جیل سے باہر ہیں، ان کا راستہ روکنے کے لیے جس ملک کا لیڈر دا اپوزیشن کو آپ آدھا ٹائم آپ جیل میں رکھیں، اس کو اپنا کام نہ کرنے دو. آپ خیال پارلیمان وہ چل رہی ہے؟ آپ کی نیت کیا ہے؟ اب بدنیتی پہ مبنی حکومت کا ہر عمل پارلیمان کے حوالے سے ہے. یہ معاملہ نہیں چل سکتا. اب شہباز صاحب آئے ہیں، بات کریں گے پارٹی، اور وہ بھی جمہوریت کی بات کریں گے، وہ آئین کی بات کریں گے. شہباز شریف صاحب کبھی نہ سودے کی بات کی ہے نہ کریں گے، کیونکہ سودوں میں ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے.